نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کو آگے بڑھائیں گے۔ بس باقی تقریباً 3 آڈیوز کے اندر امید کرتی ہوں کہ سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم سورہ آل عمران کو لیں گے، پڑھیں گے اس کو، اور کوشش ہے کہ رمضان المبارک میں یہ تفسیر کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ توفیق عطا فرمائے، وقت میں برکت عطا فرمائے اور ہم سے یہ کام سر انجام فرمائے۔ شروع کرتے ہیں۔ آیت ہے 199۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے عرب حج کے لیے مزدلفہ میں ہی وقوف کیا کرتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے الحمص رکھا تھا، جہاں پہ وہ ٹھہرتے تھے اس کا نام انہوں نے الحمص رکھا تھا، اور باقی عرب عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عرفات میں آئیں اور وہیں وقوف کریں، پھر وہاں سے مزدلفہ آئیں۔ اس آیت سے یہی مراد ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یعنی پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں۔ ہم سے مراد قریش اور قریش کی اولاد، انہیں ہمس کہا گیا کیونکہ یہ اپنے دین کے معاملات میں بڑے سخت تھے۔ عروہ بن زبیر نے کہا کہ ہمس کے سوا بقیہ سب لوگ جاہلیت میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ ہمس قریش اور اس کی آل اولاد کو کہتے ہیں، اور بنی کنانہ وغیرہ جیسے خزاعہ، وہ لوگ اللہ کے واسطے کپڑے دیا کرتے تھے۔ قریش کے مرد دوسرے مردوں کو دیتے تھے تاکہ انہیں پہن کر طواف کر سکیں، اور قریش کی عورتیں دوسری عورتوں کو تاکہ وہ انہیں پہن کر طواف کر سکیں، اور جن کو قریش کپڑا نہیں دیتے وہ بیت اللہ کا طواف ننگا ہو کر کرتے۔ دوسرے سب لوگ تو عرفات سے واپس ہوتے، لیکن قریش مزدلفہ سے ہی جو حرم میں تھا واپس ہو جاتے۔ ہشام بن عروہ نے کہا کہ میرے باپ عروہ بن زبیر نے مجھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خبر دی کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ پھر تم بھی قریش وہیں سے واپس آؤ جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ انہوں نے بیان کیا کہ قریش مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے، اس لیے انہیں بھی عرفات سے لوٹنے کا حکم ہوا۔
اگلی آیت ہے جو دعا ہے رب کریم کی، ہم پڑھتے ہیں، آیت ہے 401۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو یہ دعا پڑھتے ہیں اور جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں فرمایا ہے، اپنی سند کے ساتھ یہ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اور باقیوں نے بھی کافی ساری سند کے ساتھ واضح کیا ہے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ اگلی آیت ہے 403۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو، دو دن کی جلدی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگار کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ حضرت عبد الرحمن بن یعمر دلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت آپ عرفات میں تھے، اتنے میں نجد والوں میں سے کچھ لوگ آئے، نجد قبیلہ، اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حج کیوں کر رہے ہیں؟ حج کیوں کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات میں وقوف ہے، جو شخص مزدلفہ کی رات کو فجر سے پہلے عرفات میں آ جائے تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ منا کے دن 3 ہیں، 11، 12 اور 13 ذوالحج، 11، 12 اور 13 ذوالحج۔ جو شخص 2 ہی دن کے بعد چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن بھی رکا رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے پیچھے بٹھا لیا جو یہی پکارے جا رہے تھے۔ اگلی آیت ہے 404 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بعض لوگ دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ الخصم سے مراد جھگڑے میں ماہر اور چالاک شخص ہے۔ جو چیز قابل مذمت ہے وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، یعنی کسی حق کو رد کرنے یا باطل کو ثابت کرنے کے لیے خصومت کرنا، یعنی ڈٹے رہنا، جھگڑے پر قائم رہنا۔ اگلی آیت 407۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صہیب کو دیکھا تو فرمایا ابو یحییٰ کی تجارت نفع بخش رہی، کہتے ہیں پھر اس آیت کی تلاوت کی۔ اور اس سے تعلق ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جسے امام حاکم نے سلیمان بن حرب کی سند سے بیان کیا، حماد بن زید سے، کہ وہ ایوب سے، وہ اکرمہ سے کہتے ہیں جب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے نکلے تو اہل مکہ ان کے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے یہ دیکھ کر اپنے ترکش سے 40 تیر نکالے اور کہا، اپنے ترکش سے 40 تیر نکالے اور کہا تم لوگ مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں تم میں سے ہر ایک کو ایک ایک کر کے تیر نہ ماروں، پھر تلوار کی طرف آؤں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں مرد ہوں، مکہ واپس جاؤ، میں نے تم لوگوں کے لیے 2 گانے بجانے والی عورتیں چھوڑ رکھی ہیں۔ اگلی آیت ہے 414۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریبوں کی تھی، مالدار جنت کے دروازے پر حساب کے لیے روک لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ البتہ جہنم والوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والی زیادہ عورتیں تھیں۔ یا اللہ تو معافی دے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے شخص سے جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کہ اس شخص یعنی گزرنے والے کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ معزز لوگوں میں سے ہے اور اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ پیغام نکاح بھیجے تو اس سے نکاح کر دیا جائے، اگر یہ سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے۔ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ صاحب مسلمانوں کے غریب طبقے سے ہیں اور یہ ایسے ہیں کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجیں تو ان کا نکاح نہ کیا جائے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کچھ کہیں تو ان کی بات نہ سنی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اللہ کے نزدیک یہ پچھلا محتاج شخص اگلے مالدار شخص سے گو ویسے آدمی زمین بھر کر ہوں بہتر ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے، اور میں نے دوزخ میں جھانکا تو اس کی رہنے والیاں اکثر عورتیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اگلی آیت میں، دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو
ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبر کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث مبارکہ جو ہے وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا ہاں، نبی مکلم تھے۔ اس نے دریافت کیا، ان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 10 صدیاں۔ 10 صدیاں یعنی کہ 1 صدی 100 سال کی تو 1000 سال، 10 صدیاں، 1 صدی 100 سال کی یعنی کہ 1000 سال کا۔ اللہ اکبر۔ لمبی عمر پاتے تھے، اس سے مراد قرن سے مراد 100 سال، اور یہی متبادر الی الذہن ہے، اور کہا گیا انسانی نسل مراد ہے، اور نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ بہت لمبی عمر پاتے تھے، جیسا کہ خود نوح علیہ السلام 50 سال کم 1000 سال پائی، یعنی 1000 سے صرف 50 سال کم 950 سال۔ اس طرح 10 صدیوں سے مراد 10 نسل ہوں گے، جو کہ ہزاروں سال ہو جائے گا، یعنی ایک نسل اگر حساب لگایا جائے 1000 سال جی رہی ہے تو 10 نسل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر اگلی ہے 441، نہیں 414۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں، مصیبتیں پہنچیں، اور وہ یہاں تک کہ جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی کہ میں، وہ خود حضرت خباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سائے تلے چادر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور ہم لوگ مشرکین سے انتہائی تکلیف اٹھا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے، چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا، تم سے پہلے لوگ ایسے گزر چکے ہیں کہ لوہے کے کنگھوں کو ان کے گوشت اور پٹھوں سے گزار کر ان کی ہڈیوں تک پہنچا دیا گیا، اور یہ معاملہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ کسی کے سر پر آرا رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور یہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا۔ اس دین اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک دن تمام کمال تک پہنچائے گا۔ اس دین اسلام کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دن تمام و کمال تک پہنچائے گا، کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تنہا جائے گا، اور راستے میں اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف تک نہ ہوگا۔ بیان نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا، سوائے بھیڑیے کے کہ اس سے اپنی بکریوں کے معاملے میں اسے ڈر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، مرتے دم تک تا قیامت ہم جنت کی حقدار ہوں، اور ویسی مشکلات تو ہم نے سوچی بھی نہیں جیسی مشکلات صحابہ کرام نے دیکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کے بتائی ہیں۔ ایسی توفیق ہم پر، ایسی مصیبتیں ہم پر نہیں آئیں، نہ آئیں گی، کیونکہ ہم دین اسلام یہاں پر غلبہ پا چکا ہے۔ اب جو ہے ہمارے پاس اپنی ایمان کی کمی کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں، باقی ہمارے پاس دین اسلام کی تکلیف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے 417۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بڑھائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں گے، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، ان پر امیر بنا کر ابو عبیدہ بن جراح یا ابو عبیدہ کو بھیجا۔ جب جانے کے لیے نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رونے لگے، تو وہ بیٹھ گئے۔ چنانچہ ان کی جگہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کے نام ایک خط بھی لکھا، اور حکم کیا کہ اس خط کو نہ پڑھیں جب تک کہ فلاں جگہ نہ پہنچ جائیں، یعنی خط کو کھولنا نہیں ہے، اور فرمایا تم اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ آگے جانے کے لیے مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ جب اس جگہ پہنچ کر خط پڑھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، پھر کہا اللہ اور اس کے رسول کی بات سر آنکھوں پر، پھر لوگوں کو اس خبر کی اطلاع دی اور انہیں خط پڑھ کر سنایا۔ چنانچہ ان میں سے 2 آدمی لوٹ گئے، باقی ساتھ میں گئے۔ ان لوگوں کی ملاقات ابن حضرمی سے ہوئی جسے انہوں نے قتل کر دیا، اور انہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ دن رجب کا یا جمادی کا ہے۔ چنانچہ مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا تم نے حرمت والے مہینے میں قتل کیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ بعض لوگوں نے کہا گرچہ انہوں نے گناہ کا کام نہیں کیا پھر بھی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 419۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز، یعنی ضرورت سے زائد جو بھی چیز آپ کے پاس پڑی ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ اللہ اکبر۔
شراب کی حرمت کا حکم 3 مرحلوں میں نازل ہوا۔ پہلا مرحلہ تھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز، حاجت سے زائد چیز، ایکسٹرا چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ یعنی اس کی تجارت نفع بخش ہے، اس کے پینے کے وقت نفس کو راحت اور سرور ملتا ہے، گرچہ اس کا گناہ کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں دشمنی اور بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس کی صراحت کی ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو جاؤ تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43-44۔ اس کے بعد لوگ نماز کے اوقات کے علاوہ دیگر اوقات میں شراب پیتے تھے۔ تیسرا مرحلہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا، تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ شیطان تو یوں ہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہاری آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ اس آیت میں ہمیشہ کے لیے شراب کی حرمت کی صراحت ہے۔ اگر شراب کی حرمت کا حکم پہلے ہی مرحلے میں آ جاتا تو کچھ لوگ یہ کہہ بیٹھتے کہ ہم شراب کو نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی شراب کی حرمت 3 ٹائم میں آئی، آخری ٹائم میں سختی سے منع کی گئی۔ عبد العزیر بن صہیب سے روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فضی شراب کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شراب جیسے تم فضی بولتے ہو، اس کے سوا اور کوئی شراب نہ تھا ہمارا، اور میں کھڑا ہوا، یہ فضی ابو طلحہ اور ابو ایوب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی آدمیوں کو پلا رہا تھا۔ اپنے گھر میں اتنے میں کہ ایک شخص آیا اور بولا کہ تم لوگوں کو کچھ خبر ہے، تم لوگوں کو کچھ خبر پہنچی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ وہ بولا شراب حرام ہو گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے انس، بہا دو ان مٹکوں کو۔ کہتے ہیں پھر ان لوگوں نے شراب نہیں پی، نہ اس کا حال پوچھا اس آدمی کی خبر دینے کے بعد۔ یعنی جب شراب کا حکم ہوا کہ یہ حرام ہے، اس کو اب پینا نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے سارے جتنے بھی وہ جمع تھے، مٹکے وٹکے تھے، وہ سارے بہا دیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے شہد کی شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پینے والی چیز میں نشہ ہو وہ حرام ہے۔ یعنی جس بھی چیز کے پینے سے نشہ ہو جائے، عادی ہو جائے بندہ اس چیز کا، وہ حرام ہے۔ نشہ جس میں انسان اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ کرنے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ کرنے والی شراب حرام ہے، اور جو شخص دنیا میں شراب پیے گا پھر مر جائے گا پیتے پیتے اور توبہ نہ کرے گا تو اس کو آخرت میں شراب نہیں ملے گی۔ اب آخرت والی شراب تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا ہوگی۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے، آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں۔ اس آیت کا آخری حصہ، آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ یہاں عفو مراد ہے ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہو۔ جیسے ہمارے ہاں
کتنی عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ جمع کرنے کی، چیزیں جمع کرنے کی، تو ضرورت سے زائد چیزیں ہم جمع کرتے ہیں، تو جو ضرورت سے زائد چیزیں وہ نکال دی جائیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے انہیں دو جو تمہاری کفالت میں ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تو جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ کرتا رہ، یہ بہتر ہے تیرے لیے۔ اگر اس کو بھی روک رکھے جیسے ضرورت کے موافق روکتا ہے تو برائی ہے تیرے حق میں، اور تجھ پر ملامت نہیں ضروری خرچ کے موافق رکھنے میں، اور صدقہ پہلے اس کو دے جس کا خرچ تیرے ذمے ہو، اور اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ یعنی کوئی بھی ایکسٹرا چیز ہمیں نہیں رکھنی۔ ہم بہت سی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو یہ عادت ہوتی ہے۔ فرمان نبوی ہے، اگر اس کو بھی روک رکھے جیسے ضرورت کے موافق روکتا ہے تو برائی ہے تیرے حق میں۔ اس کا مطلب ہے یعنی واجبی زکوٰۃ وغیرہ جیسے حقوق ادا کرنے کے بعد اگر باقی کو روک رکھے تو اس کے لیے آخرت میں برا ہوگا، ثواب میں کمی کی وجہ سے۔ البتہ دنیا میں اس کے لیے مباح ہے، اور مباح چیز بری نہیں ہوتی۔ اور فرمان نبوی ہے، تجھ پر ملامت نہیں ضروری خرچ کے موافق رکھنے میں، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بقدرے کفاف مال رکھنے میں کوئی ملامت نہیں۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اس مال میں کمی آ جائے تو اس کے لیے دوسروں سے صدقہ و زکوٰۃ لینا جائز ہے، بقدر ضرورت اور حاجت کی مقدار میں۔ آج تک اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہمیں اپنے ان چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے جن کے اوپر یہ سارے احکامات ہیں، ہمیں ان احکامات کو ماننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔